السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ پچھلی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تھا۔ سلطان کی تلوار ولاد کے گلے پہ ہے اور ولاد کہہ رہا ہے، میں نے تمہارے خلاف کبھی جال نہیں بچھایا محمد، تمہارے ساتھ غداری نہیں کی۔ سلطان محمد کہتے ہیں، پھر میرے سوالوں کا صاف صاف جواب دو، کیا کراتولر کے بساط کو تم نے قتل کیا؟ پھر تلوار سے محمود پاشا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھو، کیا محمود پاشا پہ یہ خنجر تم نے چلایا؟ محمود پاشا کو دیکھتے ہوئے ولاد اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے ان پہ خنجر چلایا تھا۔ سلطان مزید پوچھتے ہیں، تم اس رات کہاں تھے ولاد؟ تو ولاد کہتا ہے، میں فوجیوں کے ساتھ لشکرگاہ میں تھا محمد۔ سلطان پوچھتے ہیں، تمہارے جوتے کیوں کیچڑ آلود تھے؟ گویا تم نے کہیں کھدائی کی ہو۔ ولاد کہتا ہے، فوجیوں کی مدد کرنا کب سے جرم بن گیا ہے۔ اسحاق پاشا نے ہمیں جو جگہ دی وہ لشکرگاہ کا سب سے اونچا حصہ ہے، ہم نے خیمے لگانے کے لیے کچھ جگہ کھو دی۔ یہ سن کے سلطان لطفی کی جانب دیکھتے ہیں اور مزید ولاد سے پوچھتے ہیں، تمہارے ہاتھ خون آلود تھے کیوں؟ تو ولاد کہتا ہے، ہر طرف پتھر اور مٹی کی وجہ سے۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو ولاد محمود پاشا سے کہتا ہے، پاشا میں ایسے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ بات آپ سب سے بہتر جانتے ہیں اور یقیناً گواہ بھی موجود ہے، میرے کماندار دروازے پر ہیں۔ سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں اندر آنے دو۔ یوسف دروازہ کھولتا ہے اور ولاد کے کماندار اندر آتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر محمود پاشا ان سے پوچھتے ہیں، جس رات مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی کیا ولاد تیپش افلاک کے لشکرگاہ میں تمہارے ساتھ تھا؟ تو کماندار جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں، بالکل وزیر اعظم محمود پاشا، ہم نے نئے آنے والے دستوں کے لیے خیمے نصب کیے۔ سلطان اشارہ کرتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ ولاد بالکل سلطان کے قدموں میں ہوتا ہے اور کہتا ہے، اسلام بول کے فاتح، عالمگیر شہرت کے حامل سلطان، فاتح سلطان محمد خان۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد سلطان کا پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ سلطان بھی اس کی پیٹھ پہ تھپکی دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غصے میں پاگل ولاد کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لطفی کو غصے میں دیکھتا دیکھتا خیمے سے نکل جاتا ہے۔ لطفی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ سلطان اس کے پاس جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، تمہاری سزا موت ہے، لیکن شکر کرو کہ تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے۔ لطفی آئندہ کسی بھی صورت میں اس طرح کے فریب آمیز الزامات کے ساتھ میرا وقت برباد نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے نظر مت آنا۔ لطفی پریشان ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ پھر سلطان بیٹھتے ہیں اور محمود پاشا سے کہتے ہیں، دیکھو یہ ولاد تیپش نہیں تھا، میرا بھائی ایسا نہیں کرے گا۔ تو بساط کو کس نے مارا اور تم پہ خنجر کس نے چلایا؟ ان قاصدوں کو کس نے قتل کیا؟ محمود پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، یہ جاننے کے لیے لمبی چھان بین کی ضرورت ہے، لیکن جنہوں نے اپنی کمزوری سے اس طرح کا واقعہ رونما ہونے کی اجازت دی انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جانشری آغا زینل کا کیا انجام ہوگا؟ آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان کہتے ہیں، اس نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ہمیں تقریباً ایک مہم کی قیمت ادا کرنے پہ مجبور کیا، لیکن اس کی لاپرواہی نے تمہیں بھی نقصان پہنچایا۔ خون کا حق تمہارا ہے، حکم بھی تم ہی صادر کرو۔ محمود پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، ایک مغالطے سے بچنے کے لیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس معاملے میں جانشری آغا سے پوچھنا لازمی ہے۔ سلطان کہتے ہیں، ریاست کی جانب سے سونپی گئی ذمہ داریوں کے دوران مہارتیں جانیں بچاتی ہیں اور غلطیاں موت لاتی ہیں، اور اس بات کو دوغان بہتر انداز میں جانتا ہے۔ شاباش پاشا۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دراوین غمگین ہوتے ہوئے ایک کتاب کھولتا ہے اور کتاب کھولتے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس کتاب پہ جستنیانی لکھ رہا تھا، مجھے قسطنطنیہ آئے بہت دن ہو گئے تھے، عزیز رومانوس کے دروازے پر ہماری ترکوں کے ساتھ سخت لڑائی ہوئی۔ جستنیانی کے الفاظوں کے ساتھ ہمیں وہ مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ جستنیانی نے مزید لکھا تھا، میں پھر سے دوغان نامی جانشری آغا کے خلاف کھڑا ہوا، ہم میں سے کسی کو بھی چوٹ نہیں آئی، پھر بھی میں یہ بات محسوس کر سکتا تھا، یا تو میں اسے یا وہ مجھے مار دے گا۔ یہاں تمام احساسات گل مل گئے، محبت، درد، خون، خواہش اور غداری، یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے دراوین بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ ادھر دوغان بالی بے سے کہتا ہے، میری جانب سے تعزیت قبول فرمائے بالی صاحب، یہ کیسے ہوا؟ بالی بے کہتے ہیں، دوستوں کا شکریہ، خوفناک جال بچھایا گیا، جیسے شیطان خود شدید حملہ کرتا ہے۔ دوغان پوچھتا ہے، کیا بہت زیادہ نقصان ہے؟ بالی بے کہتے ہیں، دنیا کے لیے زیادہ، آخرت کے لیے تھوڑا، ہماری زندگی ایسے ہی چلتی ہے، جو لکھا گیا ہے وہ سامنے آنا ہے پاشا۔ دوغان کہتا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ بالی بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کا شکریہ، لیکن کافروں کی رہنمائی کرنے والا کتا آپ کا نام لیتا رہتا ہے، سورما دراوین، وہ اپنے بھائی جستنیانی کے انتقام کے لیے آیا ہے، اگر ہم جلدی کسی مہم پر جاتے ہیں تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ دوغان کہتا ہے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا ہے، ہمارے لیے جو لکھا گیا ہے وہی ہمارے سامنے آتا ہے، اگر میری قسمت میں بھی اکنجیوں کی طرح دشمن کی تلواروں سے مارا جانا لکھا ہے، میں خوشی سے اور کھلے دل سے شہادت کا استقبال کروں گا۔ اس لیے میں ایک آغا آتا ہے اور پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، میرے آغا، زینل کا فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے، ہمارے سلطان نے خون کا حق محمود پاشا کو دیا ہے، وہ اسے پھانسی کے لیے اپنے خیمے میں لے کر جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان پریشان ہوتے
ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے زینل آغا، زندان میں زینل دعا مانگ رہا ہوتا ہے، میرے حق میں جو بہتر ہو عطا فرما۔ آتماجہ اسے پوچھتا ہے کیا ختم ہو گئی زینل؟ زینل اسے کہتا ہے ختم ہو گئی ہے آتماجہ، نماز بھی ختم ہو گئی ہے اور زندگی بھی۔ تو آتماجہ کہتا ہے شریعت سے کٹی ہوئی انگلی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہی حکم ہے۔ زینل اٹھ کے زندان سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ساتھ وہ آتماجہ کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف شفاخانے میں شامل بھی کرکٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور طبیب سے پوچھتے ہیں کرکٹ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو طبیب کہتا ہے ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، آپ جانتے ہیں۔ شامل بھی پوچھتے ہیں اور کنتورالی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو طبیب کہتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اب وہ اپنی ٹانگ سے معذور ہو چکا ہے، اب باہر انتظار کریں۔ یہ سن کے شامل بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ باہر آ کر سپاہی پوچھتا ہے حضور آپ نے کنتورالی کی حالت دیکھی ہے نا؟ اس نے ایک ٹانگ کھو دی ہے۔ تو شامل بھی کہتے ہیں ساور ہمارے تمام بہادروں کو پیغام بھیجو، سب کو تیار رہنے کو کہو، جب تک اس اسماعیل غدار سے انتقام نہیں لیا جاتا ہمارے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ اس لیے زگنوس پاشا وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں شامل بھی جو کچھ ہوا میں نے سنا ہے، تعزیت قبول فرمائی، لیکن اس طرح اپنی مرضی کرنے سے کام نہیں چل سکتا۔ شامل بے پوچھتے ہیں کیا ہمارا خون رہے گا رہنا چاہیے پاشا؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں بالکل نہیں، بہت جلد آپ پر حملہ کرنے والے سورماؤں اور قاسم صاحب سے بہنے والے تمام خون کا حساب لیا جائے گا۔ ساور کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہمیں جال میں پھنسانے والے اسماعیل سے بدلہ لینا ہے پاشا، باقی ہم دیکھیں گے۔ زگنوس پاشا حیرانگی سے پوچھتے ہیں اسماعیل صاحب؟ تو شامل بھی کہتے ہیں بالکل پاشا، اسماعیل وہ غدار ہے جس نے ہمیں جال میں پھنسایا، اس غدار کی وجہ سے ہم نے کتنے بھائیوں کو زمین میں دفن کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ زگنوس پاشا سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمود پاشا کے خیمے میں جلاد زینل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ محمود پاشا زینل سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی یادگار ہے جو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو زینل؟ ہم تمہارا ورثہ کس کے لیے چھوڑیں؟ تو زینل کہتا ہے میرا کوئی نہیں ہے پاشا، جانصری کا لشکر ہماری ماں ہے اور ریاست ہمارا باپ ہے، میرے پاس تھوڑی سی مقدار میں دولت ہے، وہ دولت بھی اوجاک میں موجود ہے اور آپ اسے جانبازوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ محمود پاشا اس سے کہتے ہیں کیا تمہاری کوئی اور بات ہے، کوئی میراث یا کہنے کو کوئی الفاظ؟ زینل کہتا ہے الفاظ ختم ہو گئے ہیں پاشا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، ہم غفلت کا شکار ہو گئے، ہم نے اپنے چولہے پر بھی بدنامی کا دبا لگا دیا، میرے جانصری بھائی مجھے معاف کر دیں، کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں نظام ایسا ہی ہے بیٹی، نظام اور تہذیب کا یہی تقاضا ہے، امن و امان اور آداب سخت احتیاط کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں، کیا تمہاری کوئی اور بات ہے؟ تو زینل کہتا ہے یہ کہ دوغان آغا میری ٹوپی اور لباس انہیں دے دینا، وہ مجھے معاف کر دیں، اب میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ معاف کرے۔ زینل کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ محمود پاشا جلاد کو اشارہ کرتے ہیں، جلاد آگے بڑھتا ہے اور زینل کے گلے میں تار ڈال دیتا ہے، وہ اسے لپیٹنا شروع کرتا ہے، پوری قوت کے ساتھ گھماتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ زینل کی سانسیں تھمتی دوغان اجازت لے کر خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ محمود پاشا کے اشارے پر جلاد زینل کو چھوڑ دیتا ہے۔ محمود پاشا دوغان سے پوچھتے ہیں دوغان خیریت ہے؟ کیا تم سلطان کے حکم پر سوال اٹھانے آئے ہو؟ دوغان کہتا ہے ہرگز نہیں، اگر میں کہوں کہ معاف کر دو تو جانصری چولہے کی تہذیب ضائع ہو جائے گی۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں دوغان تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوغان آگے بڑھتا ہے اور محمود پاشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنی ٹوپی اتارتے ہوئے کہتا ہے جو اپنے ساتھی کو راستے میں چھوڑ دے وہ رہنما ساتھی نہیں ہے، غلطی بھی میری ہے اور سزا بھی، چونکہ خون کا حق آپ کے پاس ہے تو میری جان لے لیں پاشا۔ یہ سنتے ساتھ ہی زینل کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ فخر سے دوغان کو دیکھتا ہے۔ دوغان جلاد سے کہتا ہے جلاد مجھے پھانسی دو۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد محمود پاشا جلاد کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ زینل کی رسیاں کھول دیتا ہے۔ محمود پاشا دوغان کو بھی کھڑا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہاری اس بڑائی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ زینل اپنے آقا کے ہاتھ چومو، اس نے تمہیں موت کی آغوش سے نکالا ہے، لیکن اگر یہ دوبارہ ہوا تو تم بھی جاؤ گے اور تمہارا آقا بھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی زینل بہت خوش ہوتا ہے اور محمود پاشا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ زینل روتے ہوئے دوغان کا ہاتھ چومنے لگتا ہے مگر دوغان اسے کھڑا کرتا ہے اور اس کے ماتھے پر پیار دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے یہ بھی گزر گیا۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ شاندار ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔